میرا موبائل تھا خراب ہو گیا، میں اس بندے کے ساتھ جس سے اب میری شادی ہوئی ہے، میں اس کی دکان پہ چلی گئی ہے. ہاں اس کی موبائلوں کی دکان تھی ڈی جی خان میں، میں اس سے موبائل بنوانے چلی گئی. تو قدرتی جیسے بندہ گھس جاتا ہے دکان میں، اس نے میرا نمبر نکال لیا موبائل سے. اچھا. میں موبائل بنوا کے آ گئی. میرے ذہن میں یہ نہیں اس ٹائم آیا، نوکیا کا میرے پاس اس ٹائم موبائل تھا. تو میں جب شام کو واپس آئی اس کی کال آ گئی. کال آئی تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سوچو تم نے کس کو نمبر دیا ہوگا. میں نے کہا میں نے تو کسی کو نمبر نہیں دیا. میرا ذہن اس بلوچ کی طرف کہ شاید اس نے مجھے کال پہ کسی کو نمبر دیا کہ اس کو تنگ کرو. بلاک بھی نہیں لگتا تھا نوکیا کی موبائل سے، آپ کو پتہ ہے. تو بار بار کالیں کیے جا رہا، تنگ آ کے موبائل بند کر دیتی تھی. اگلی صبح پھر میں نے وکیل صاحب سے بات کی. کہنے لگا بات کرو، چاہتا کیا ہے یہ بندہ، پیار سے اسے اگلواؤ، یہ کون ہے، کس مقصد کے لیے تمہارے پیچھے پڑا ہے. اچھا. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات کرنی شروع کر دی. 3-4 دن جب میں نے بات اس سے شروع کی، میں نے پھر رو پڑی. میں نے کہا بھائی میں حالات کی ماری ہوئی، مجھے تنگ نہ کرو. پھر اس نے مجھے پیار سے کہہ دیا کہ تم موبائل بنوانے آئی تھی، میں وہی موبائل کی دکان والا لڑکا ہوں، تو چاہو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. اچھا. ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں جانتے ہوئے کہ آپ کے 5 بچے ہیں اور آپ ڈیورس لیڈی ہیں. اس کے اپنے بھی تو 4 بچے تھے، لیکن میرے سامنے اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں. یہ مرد اس طرح سے بے وقوف بناتے ہیں، اور اس طرح سے میرے جیسی بے وقوف کئی اس معاشرے میں پھر رہی ہیں جو بن جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ کب تک وکیل اور اس کی بیوی میرا خرچ اٹھائیں گے. مجھے کسی نہ کسی طرح اپنے لیے سوچنا تو ہے. جب میں اگلی صبح پھر اس کے پاس چلی گئی موبائلوں کی دکان پہ، اس نے مجھے یوٹیوب چینل کا مشورہ دیا. اس نے کہا تم مجھ سے شادی کرو نہ کرو، میں تمہارا بھلا کر سکتا ہوں. مجھے احساس ہوا ہے تمہارا، تم چینل بنا لو، اتنی ذلیل و خوار کب تک ہوگی. تو میں نے اس کو کہا میرے پاس تو ٹچ موبائل نہیں ہے. اس ٹائم اس کے پاس سیمسنگ کا موبائل تھا چلا ہوا اس کی دکان سے. اس نے مجھے موبائل دیا، اس نے اس میں چینل بنا کے دیا. اچھا. اس نے مجھے طریقہ بتایا کہ اس طرح سے ویڈیو بناؤ، ایڈٹ سب کچھ میں تمہیں بتاؤں گا. میں سارا دن ذلیل ہوئی عظمیٰ، مجھے پتہ نہیں کہ ویڈیو کیسے بنانی ہے. میں اپنی بیٹی مسکان کو لے کر چل پڑی. ہم ایک پمپ پہ گئے، وہاں پہ پیٹرول پمپ پہ تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی، وہ لے آئی، اس نے ایڈٹ کر کے مجھے اپلوڈ کر دی. اس طرح سے تھوڑی سی میں سمجھدار ہوتی گئی. کچھ خرچ یہ دینے لگ گیا، مکان کا کرایہ وہ دے رہے تھے. نکاح ہو گیا آپ کا؟ نہیں یہ مطلب ہاں، میں جب بھی اس کو ضرورت پڑتی تھی یہ مجھے کپڑے لے کے، جوتے، مطلب اس طرح سے. آہستہ آہستہ میں نے دیکھا اس کو کہ یہ بندہ اچھا ہے. پھر اس نے مطلب دبئی کا اس کا کوئی ویزا آ گیا، یا اس نے خود اپلائی کیا، یہ دبئی چلا گیا. اس نے کہا میں تمہارے چینل کی سیٹنگ سنبھالتا رہوں گا، تم پریشان نہیں ہونا، وہاں سے تمہیں خرچ بھی بھیجتا رہوں گا. 2 سال یہ اس نے دبئی لگائے. میرا ماشاءاللہ اچھا خاصا چینل چل نکلا، میری اپنی ارن آنی شروع ہو گئی. تو 3 سال ہو گئے، 4 سال اس سے رابطے میں. یہ کہتا تھا شادی کرو شادی کرو، میں کہتی تھی نہیں. پھر میں نے اس کے گھر گئی. میں جب اس کے گھر گئی تو دیکھا یہ شادی شدہ تھا. اس کے بچے بھی تھے 3. میں نے کہا کہ یار تمہارے تو 3 بچے، تم تو کہتے تھے کواری. تم کہتا ہے کہ میں ایسے کہتا تو تم مجھ سے بات نہ کرتی، تم کہتی کہ یہ کسی اور کا ہے، میں کیوں کسی کا گھر اجاڑوں. میں تمہاری عادت سے واقف تھا، تم کسی کے لیے برا نہیں سوچتی ہو، تو مجھے تم اچھی لگی تھی. میں نے تمہارے ساتھ آج تک کوئی زیادتی نہیں کی. تو پیارے بہن بھائیو، میری مسکان زارا بڑی ہوئی، تھوڑی سی وہ بھی ناسمجھ تھی، میری نافرمانی کرنے لگ گئی. اس کے بعد بڑے بیٹے کو بھی بہت سنبھالنے کی کوشش کی. جب باپ سر پہ نہ ہو تو ایک عورت کے کور میں بچے نہیں آتے. یہ ابھی میں نے ایک اکیلے ہو کے اپنے بچوں کو فل سکون کی زندگی دینے کے بعد بھی یہ سوچا کہ بچے جب تک باپ کا سایہ نہ ہو اپنی پرورش صحیح سے نہیں کر پاتے. تو اس طرح سے میں نے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ صرف مجھے مطمئن کر رہا تھا کہ 1.5 سال 2 سال جب میں اس کے ساتھ اچھا رہوں گا، یہ مطمئن ہو جائے گی کہ یہ بندہ واقعی میرا ہے، یہ میرے اتنے سالوں سے بھی مجھ سے وفا کر رہا ہے. پھر میں جیسا اس سے منواؤں گا یہ مانے گی. اچھا، اب کیا اس کی ڈیمانڈ؟ ہاں، اس کی ڈیمانڈ یہ تھی جیسے یہ ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے مجھے میرے بچوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا. کہ دیکھو تمہاری بیٹی نے تمہاری نہیں مانی، جوانی میں قبر لے گئی. اس کے بعد دیکھو بڑا بیٹا ہے، تم نے اپنے منہ کے نوالے چھین کر اس کو کھلایا، جوان کیا، عیاشی کی زندگی دی. وہ بھی تمہاری بالکل نافرمانی کرتا ہے، کوئی کام دھندا نہیں سیکھتا، لوفروں کے ساتھ پھر رہا ہے. تمہاری ناک اس نے کٹوائی ہوئی ہے، تمہارا اتنا اچھا خاصا نام ہے، پیچھے والے بھی یہ 3 ویسے نکلیں گے. تو اسی بات پہ اس کی میری تو میں ہو جاتی. میں کہتی یار پہلے تمہیں 6 سال سے بچے نظر آ رہے تھے، اس کے بعد شادی ہو گئی، 1.5 سال تک تم نے میرے بچوں کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اب اچانک سے تم کیوں مجھے ایسی باتیں کرتی ہو؟ میری بیٹی چلی گئی ہے، اس کے بعد تم میرا سہارا بنو، مجھے اذیت والی باتیں نہ کیا کرو. اسی بات پہ اس کی میری چھوٹی تلخ کلامی ہو جاتی. پھر وہ تلخ کلامی بڑھتی بڑھتی، یا ایسے سمجھے یہ جان بوجھ کے خود ہی بڑھاتا گیا کہ یا میری یہ مانے گی آگے چل کے، یا پھر میں اس سے جان چھڑاؤں. اچھا، ٹائم پاس تو ہو گیا. 2 سال تک اس کی عزت کے ساتھ کھیل لیا، 2 بچے اور اس کے گلے میں ڈال دیے. یہ ذلیل و خوار ہوگی میری، یا مانے گی، یا پھر یہ میری، میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں گا. میں تو مرد ہوں، کہتا ہے دبئی کمانے والا ہوں، مجھے تو لڑکیاں بہت. اچھا، اس طرح اس نے ہاں.
تو اس طرح سے عظمیٰ پھر اس نے مجھے جب بچوں کے خلاف کرنا شروع کر دیا، میں نے کہا یار میرے بچوں کی کوئی بات نہ کیا کرو. پھر کہنے لگا چند دنوں کے بعد کہنے لگا میری ماں میرے بہن بھائی میرے لیے روتے ہیں، مجھے کالے کرتے ہیں. میں نے کہا تم جاؤ، میں نے تمہیں روکا تو نہیں ہے کبھی. تم خود ہی نہیں جاتے ہو، تم خود ہی کہتے ہو کہ میری جو پہلی بیوی میرے گلے انہوں نے ڈالی ہے وہ اسی کی وجہ سے مجھے نفرت ہے، اس سے میں نہیں جاتا. تو کہتے ہیں میں ماں باپ تو نہیں چھوڑ سکتا. میں نے کہا تمہاری ماں آتی ہے مل جاتی ہے، تم جب تمہارا دل کرتا ہے تم چلے جاتے ہو، میں بھی ساتھ کہتی ہوں چلی جاتی ہوں. تو اب چھوڑا ہوا کیا ہے تم نے؟ جاتے ہو چھوڑ تو عظمیٰ وہ بندہ دیتا ہے جو بالکل رابطہ ختم کر دیتا ہے. رابطہ ہے، پل پل رابطے ہیں، پیسے خرچہ سب کچھ دے لے رہے ہو، تو مجھے یہ تانا نہ دیا کرو. مین مقصد تمہارا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یا ان کو چھوڑوں یا تو پھر تمہاری خوشی ہے. مجھے چھوڑنا بھی چاہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا مجھ سے روز روز جھگڑے نہ کیا کرو، میں ویسے ہی پریشان ہوں اپنی لائف میں بہت زیادہ. اتنی اذیتیں سہنے کے بعد تمہارے ساتھ اسی لیے کیا کہ تم ساری زندگی کے بارے میں جانتے تھے، ورنہ اس فیلڈ میں عظمیٰ اچھے اچھے لوگوں نے بھی مجھے آفریں کی، لازمی نہیں کہ کمینے لوگ، میں ان سے اسی لیے نہیں کیا کہ پتہ نہیں کیسے نکلے. اس کے ساتھ میں نے اسی لیے کیا کہ یہ دیکھا ہوا بندہ ہے، اس نے میری زندگی کی ہر تکلیف صحیح ہوئی ہے، یہ مجھے مزید تکلیف نہیں دے گا. تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اپنے پلاننگ میں کامیاب ہونے کے لیے آہستہ آہستہ میرے دل میں میرے بچوں کے لیے نفرت ڈال رہا ہے. تو اس طرح سے پھر اس نے جھگڑے شروع کر دیے. جب بھی دبئی سے آتا روز کا جھگڑا روز کا جھگڑا. پھر میں تنگ آ گئی، میں نے کہا یار کیوں جھگڑے کرتے ہو. ایک دن اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اس نے مجھے مارا میرے بڑے بیٹے کے سامنے. جب یہ میں ادھر برآمدے میں کھڑی ہوں، میں نہانے جا رہی ہوں، اسی بات پہ جھگڑا ہوا. میرے بیٹے کی کسی دوست کی کال آئی ہوئی تھی، وہ اس سے بات کر رہا تھا. یہ کہنے لگا تمہارا بیٹا یہاں گھر میں لمبوں اور لوفروں کے فون بھی نہ سنے. میں نے کہا یا وہ انسان ربوٹ تو نہیں ہے کہ میں اس کا ریموٹ دباؤں اور وہ وہیں پہ ٹھہر جائے. فون آ رہے ہیں، وہ خود بات کر رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے. اسی بات پہ اس نے کھینچ کے مجھے تھپڑ مارا سامنے، جان بوجھ کے میرے بیٹے کو دکھانے کے لیے کہ جوان بیٹا ہے وہ سامنے آئے گا. اس نے جیسے ہی مجھے تھپڑ مارا، میں نے کہا اور نہیں مارنا. اس نے اور کھینچ کے مار دیا. کہتا ہے اچھا مجھے دھمکی دو گی اور نہ مانوں. میرے بیٹے نے آ کر اس کے بازو پیچھے ایسے مروڑ لی. اس نے کہا میری امی ادھر سے تشدد کھا چکی، تم یہ نہ سمجھو کہ میں سیدھا سادہ ہوں. میں صرف تم لوگوں کے معاملے میں اسی لیے نہیں آتا کہ میری امی کا اور اس کے شوہر کا معاملہ، باقی یہ نہیں چاچو ہم عزت کرتے میری امی کو اور نہیں مان. اس نے ایسے بازو چھڑایا، میرے بیٹے کی گردن پکڑ لی، ادھر سے ایسے پکڑی، پھر جھگڑا بڑھ گیا. اس نے ہمیں مارا، ہم نے اس کو مارا. اس نے میرے چھوٹے فیضان کو ایسے پکڑ کے کھینچا مارا. کار اس کی گھر میں کھڑی تھی، کار میں میرا بیٹا جب لگا تو وہ نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا. اچھا خاصا معاملہ بڑھ گیا. اس نے اپنے ماں باپ کو کال کر کے بلا لیا. میں نے پھر میری ایک بھانجی ہے، اس کا شوہر ہے، میں نے میرے رابطے میں وہی تھے، میں نے بھی پھر کسی کو بلانا تھا. اس طرح سے میں نے ان کو بلا لیا. معاملہ بگڑتا جا رہا تھا. اس کے گھر والے آ گئے، ہمارے گھر والے، پھر انہوں نے صلح کروا دی. اس دن یہ کہنے لگا کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ایسے چلا جاؤں گا تمہارے گھر سے. میں تمہارا گھر جب بن رہا تھا میں نے 50 لاکھ روپے تمہیں دیے، میں 50 لاکھ دوں گا یا یہ گھر تم میرے نام لگواؤ. میں نے کہا آ گئے ہو نا اپنی اوقات پہ. یہ کہو سیدھی بات کہ تم اتنے دنوں سے مجھے کیوں بچوں کے خلاف کر رہے ہو. تو اس دن سے میرے دل میں پھر زخم بیٹھ گیا کہ یہ بندہ میرے گھر کے پیچھے ہے، نہ اسے مجھ سے محبت ہے، نہ اسے میرے بچوں سے دلچسپی ہے. جو شخص پہلی بیوی کا نہیں ہوا، اپنے بچوں کا نہیں ہوا، وہ میرا بھی نہیں ہونے والا. پھر میں تھوڑی سی اس سے دور ہونا شروع ہو گئی. اچھا پھر اس نے اپنے گننے شروع کر دیے، میں نے پھر اپنے گننے شروع کر دیے. یہ اگر مجھے خرچ کے لیے 30-40 ہزار بھیجتا تھا تو یہ لکھتا تھا کہ میں نے اتنے بھیجے ہیں بینک کے ذریعے، میرے پاس رسید ہے. پھر جب یہ یہاں آیا کھڑا ہوتا تھا، میری انکم نکلوا کے جیب میں ڈالتا تھا، تو میں بھی کہتی تھی بھائی مجھے حساب دو، میری بھی تو محنت ہے. اپنی چیز کا تم حساب رکھتے ہو، میری کا نہیں. اس طرح سے معاملات بگڑتے گئے. پھر یہ اپنی اوقات پہ آ گیا. اس نے کہا اگر تم نے یہ گھر نہیں مطلب یہ میرے نام نہیں لگوانا تو تم اس گھر کو بیچو، سیل کر کے اپنے پیسے بینک میں جمع کروا دو. ادھر چل کر میرے گھر رہو، میں کیوں تمہارے لیے اپنی باپ بہن بھائی بیوی بچے چھوڑ کے بیٹھا ہوں. تو اس بات پہ روز کا جھگڑا ہوتا. میں نے کہا بیوی بچے میں نے نہیں چھڑوائے، اپنی خوشی سے چھوڑے ہیں تم نے. نکاح میں میری کوئی ایسی شرط نہیں لکھی ہوئی. تو اس طرح سے جھگڑا کرتا 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 عظمیٰ اس نے اس بات پہ آ گیا کہ یہاں میں دبئی ساری زندگی تو نہیں کماؤں گا، یہ گھر بیچو اور میرے گھر اس گھر چل کر رہو. تو یہ بچے بھی لے چلو، 3 ذیشان کو نکال دو، 3 چھوٹے لے چلو، میں رکھوں گا. کیا گارنٹی ہے جو ادھر اتنے برے سلوک کر رہا ہے وہاں مجھے لے جاتا، مجھے دیہات میں قابو کر لیتا، میرے بچوں کو پھر دھکے دے کے نکال دیتا. تو میں نے کہا میں کیوں گھر بیچوں. کہنے لگا میں کوئی کاروبار یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، میں دبئی اب نہیں جانا چاہتا. میں نے کہا کاروبار کے لیے تمہیں میرا گھر نظر آ رہا ہے، 8 سال سے تم نے دبئی سے کمایا، اپنے ماں باپ کو بھیجا، انہوں نے بھی تو تمہارے پیسوں کی کوئی جمع پونجی کی ہوگی، ان سے کہو. کہنے لگا کیوں، ان کا تو اب میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میں نے کہا تعلق نہیں ہے تو باتیں کیوں کرتے ہو، تعلق نہیں ہے تو وہ لوگ ملنے کیوں آتے، تعلق نہیں ہے تو تم رہنے کیوں جاتے ہو. پھر پورا کلیئر تعلق ختم کر دو، اس کے بعد میں سوچوں گی کہ تمہارا کیا کرنا ہے. پھر میں گھر بیچوں، ادھار لوں، جو کروں تمہیں کاروبار کے لیے. تم کہتے ہو کہ میں جو موبائلوں کی دکان پھر سے لگانی ہے نہیں یہاں پہ، میں جہاں سے بھی کروں تمہیں پیسے کر کے دوں گی، چاہے مجھے بینک سے قرضہ ہی لینا پڑے. ایسے نہیں میں کر سکتا. اپنا گھر یا میرے نام لگواؤ
नहीं तो ये घर बेचो, इसके पैसे मुझे दो, उधर चल के रहो, इन्हीं 2 शर्तों पे जिंदगी गुजारूंगा, वरना तुम्हारा और मेरा गुजारा नहीं है, बात खत्म। इसी बात पे सुबह सुबह इसने झगड़ा किया उस्मा, ये मुझे थप्पड़ वगैरह मारने के बाद बेटी को उठा के भाग गया, गाड़ी में बिठाया और भाग गया। मैं पीछे भागी, मैंने कहा मेरी बेटी दे जाओ। 3 दिन तक इसने मेरी कॉल नहीं उठाई, मेरे नंबर ब्लॉक कर दिए। उसके बाद फिर मुझे तो साफ ज़ाहिर मेरी मासूम 1.5 साल की भी जो नहीं हुई छोटी मुस्कान ज़ारा, मैं माँ का दिल था, मैं फिर सेशन जज के पास पेश हुई, मैंने वहां से ऑर्डर निकलवाए, मैं वहां इसके घर पुलिस लेके गई, मैंने अपनी बेटी को बाजियाब करवाया। वहां पे इसको परवाह भी नहीं थी, खुश निहाल नहा धो के बीवी की झोली में सोया हुआ था। जो कहता है कि ना मुझे नफरत सी, मैं कमरे में जब गई ना तो मेरी बेटी शहर में धूप में खेलती फिर रही थी, मैं गुस्से में अंदर कमरे में चली गई, मुझे नजर नहीं आई, वो इस साइड पे मेरी बेटी खड़ी थी, मैं अंदर गई, मैंने कहा मेरी बेटी कहाँ है, ये जल्दी से उठा। इसकी बीवी मुझे गालियां देने लगी, मुझे धक्के देने लग गई। मैंने कहा मैंने तुमसे बात नहीं की, ना मैं तुमसे मिलने आई हूँ, ना मैं इसको लेने आई हूँ, मुझे अपनी बेटी चाहिए। कहने लगी तुम्हारी बेटी अब मेरे नौकर बन के रहेगी, मेरे बच्चों की नौकरी करेगी, तुम देखती तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। मैंने कहा भाई पुलिस का डाला आया हुआ है, ये हद में रहो, ये ना कहो कि तुम हद से बढ़ रही हो। मैंने अपनी बेटी को उठाया, मैं घर आ गई, पीछे से फिर इसने मामलात को इतना बिगाड़ा, यहाँ तक यूट्यूब पे भी वीडियोस लगी हैं, हाँ यूट्यूब पे वीडियोस लगी, कुछ लोगों ने सीरियस समझा, कुछ लोगों ने हमारा तमाशा बनाया। तमाशा उसका नहीं बना क्योंकि उसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं थी, उसका मकाम नहीं था, तमाशा उस बंदे ने मेरा बनाया। अब 1 रुपया भी नहीं दे के गया, उल्टा मेरी यूट्यूब की इनकम जो आई वो भी निकलवा के, मेरी ATM कार्ड इसके पास था वो निकलवा के चला गया। फिर अल्लाह का शुक्र हुआ, थाने में जाकर इसके खिलाफ दरख्वास्त दी तो थाने की धमकियां वगैरह इसको मिली, इसके माँ बाप को मिली, तो इज्जत के साथ वो पैसे अभी कल इसने मुझे भेज दिए। उसके बाद ये कल परसों से टिकटॉक पर लाइवें लगा रहा है, वहां पर इंजॉय कर रहा है, मुझे दिखा रहा है कि देखो एक औरत की इज्जत लेने के बाद, एक औरत से 2 बच्चियां पैदा करवाने के बाद भी हम मर्दों का तुम औरतें क्या कर सकती हो, हम खुश भी हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। और कल मुझे नए नंबर से कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी औरत लेकर दिखाऊंगा, तुम बदसूरत थी, बद किरदार थी, बड़ी उम्र की थी, मेरे गले पड़ गई तुम। अच्छा 6 साल से जब पीछे था तब भी मैं बद किरदार नहीं थी, मैं अच्छी भी थी, मैं इसकी हम उम्र भी थी। अब 2 साल गुजारने के बाद, 2 बड़े ऑपरेशन के बाद, 2 बेटियां इसकी पैदा करने के बाद अचानक से मैं बद किरदार भी हो गई, सिर्फ इस वजह से कि ये घर इसको नहीं दिया। तो ये छोड़ के चला गया है, ना इसने अपनी बेटियों की परवाह की कि मेरी बेटियां यतीम होके पलेंगी, ना कुछ, ये सिर्फ अपने मिशन और मकसद के लिए आया था। ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते। मेरी उन बहनों के लिए पैगाम है जो बेवकूफ बन जाती है कि एक शौहर अच्छा नहीं है तो दूसरा अच्छा निकलेगा। औरत बिल्कुल बेवकूफ होती है, मर्द चाहे सोने के चम्मच मुंह में लेके आ जाए, मर्द कभी भी अच्छा नहीं होता, ना इस पे भरोसा करे। तो जो शख्स देखिए उस्मा 1.5 साल तक पीछे वाली बीवी बच्चों का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होता। मैं बेवकूफ थी, मैं कहती थी कि ये मेरा है, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, इसकी मीठे बातों में आकर मैंने घर अपना इसके नाम नहीं लगवा दिया। अब कल प्यारे बहन भाइयों इसने लास्ट मुझे पैगाम भेजा है कि तुमने जो किया है सो किया है मेरे साथ, अब मेरे दोस्त की बेटी है कवारी, मैं उसके साथ शादी करूंगा, चंद दिनों के बाद तुम सुन लोगी। मेरे पास दुबई का पैसा है। दुबई में प्यारे बहन भाइयों ये करता क्या है, चाइना मॉल में ये होता है, वहां पे चाइनी की एक बड़ी सोलर लाइट की शॉप है, चाइनी वहां से माल भेज, ये यहाँ पर उसका सेल करता है। वो 100 की चीज होती है तो 150 में सेल करता है, 120 में, ऊपर से भी प्रॉफिट कमाता है, सैलरी भी चाइनी से लेता है। उसको भी इस तरह से इसने बेवकूफ बना रखा है। इसने एक 50-60 लाख की कार ली हुई है, एक आईफोन जो रो रो कर इसने मुझे लेकर दिया था वो भी मुझसे छीन गया है। तो ये एक आईफोन और कार के दम पे कहता है कि मैं हीरो हूं, मैं अच्छी से अच्छी कुंवारी लड़की ले सकता हूँ। मेरी भी दुआ है, मैं कहती हूँ कि कुंवारी लड़की ले, वो इसको दिखाए। फिर हर कोई आरजे महविश नहीं है, हर कोई लावारिस औरत भी नहीं है, जो वारसों वाली होगी ना वो इसका सर कूटेगी और सूद समेत मेरे वाले बदले लेगी इससे।